اس مدرسے کے پڑوس میں رہنے والے تمام تر حضرات، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، اس ذات پاک کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج حضرت اقدس مولانا نوشاد صاحب کی دعوت اور گاؤں کے لوگوں کی دعوت اور مدرسے کے دیگر اساتذہ و ذمہ داران کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی قربانی ہے حضرت اقدس مولانا نوشاد صاحب کی کہ آپ 20 سال سیمانچل کے ایک معیاری ادارہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم بہادر گنج کے ایک معبر استاذ تھے۔ آپ کی ہر اعتبار سے جامعہ کے اندر قدر ہوتی تھی۔ آپ نے دارالعلوم کی راحت کی زندگی، آرام کی زندگی، چین سکون کی زندگی کو صرف اور صرف اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی علم کا چراغ روشن ہو جائے، ہمارے گاؤں کے اندر بھی ننھے منھے معصوم سے بچوں کی زبان پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی، اس بستی کے اندر بھی صبح تلاوت کرنے والے بچے پیدا ہو جائیں، رات کو دعا پڑھ کر سونے والے افراد پیدا ہو جائیں، صبح اٹھ کر تہجد میں رونے والے افراد پیدا ہو جائیں اور بچے پیدا ہو جائیں، ہماری بچیوں کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، ہماری بچیوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو۔ بس اسی مقصد کو لے کر حضرت نے اتنی قربانی دی ہے، ورنہ تو دارالعلوم جیسے ادارے کا چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، جہاں ہر طرح کی راحت ہے، ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کا آرام ہے، وقت پر کھا لو، وقت پر سو جاؤ۔ بڑی بڑی بچے ہیں جن بچوں پر زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی ہے، ایسے ادارے کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ صرف انہوں نے دارالعلوم جیسا ادارہ چھوڑا آپ کی محبت میں، آپ کے بچوں کی محبت میں، آپ کی بچیوں کی محبت میں، اور الحمدللہ شروع سے اس ادارے کو ایسا سرپرست ملا ہے کہ جو صرف سیمانچل ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان کے اندر جن کی ایک توتی بولتی ہے، جن کو چاہنے والے ہزاروں لوگ ہیں، جن کو چاہنے والے سینکڑوں لوگ ہیں۔ جی سلمان، ہاں بس میں آدھا ایک گھنٹہ پہنچ گیا نا۔ اور آواز دیتا ہوں نا، ہاں تو بس میں پہنچ جائے گا۔ جن کی اتنی بڑی قربانیاں رہی ہو، آپ تمام لوگوں کو ایسے اللہ والے، ایسے ذمہ دار کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانا چاہیے، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے نعرہ ہونا چاہیے کہ مولانا نوشاد صاحب آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا نعرہ ہونا چاہیے تاکہ حضرت کو بھی کام کرنے میں مزہ آئے، اس گاؤں کے اندر بھی قرآن کی تعلیم عام ہو، بچے اور بچیوں کی زبان پر قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں گونجیں، دونوں طرف سے محنت ہوگی تو مدرسہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، ہر اعتبار سے آگے بڑھے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کن عالمن، عالم بنو، اگر عالم بننے کا موقع ہے تو عالم بنو، اگر نہیں او متعلمن یا پڑھنے والا بنو، سیکھنے والا بنو، اگر یہ بھی نہیں مستمعن، علماء، صلحاء، طلباء، اتقیاء، اولیاء کی باتوں کے سننے والے بنو، یہ بھی نہیں ہوتا، او محب لہم، ان علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، ان طلباء سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں قسم کا آدمی نہ بنو کہ تم عالم بھی نہیں ہو، متعلم بھی نہیں ہو، اور علماء صلحاء کی باتوں کے سننے والے بھی نہیں، اور علماء صلحاء سے محبت کرنے والے بھی نہیں، ایسا آدمی نہ بنو۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ عالم بننے میں 8 سال 9 سال کا زمانہ لگے گا۔ ہر آدمی کا عالم بننا ممکن نہیں ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ گاؤں کے اندر 2-4 ہی لوگ ہوں گے جو عالم بنیں گے، جو 7 سالہ 8 سالہ 9 سالہ زندگی چٹائی پر بیٹھ کر کے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے گزاری ہوگی، یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ممکن نہیں، او متعلمن، تو متعلم بنو، سیکھنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیکھنے والے بنو۔ ہم سب کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ آج اس گاؤں بوچا گاڑی کے اندر علماء کی محبت سے، ان اساتذہ کرام کی محبت سے ایک اچھا ادارہ قائم ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے جو پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مغرب بعد اور فجر کے بعد کا وقت نکال کر اس بوچا گاڑی دار ارقم کے کسی استاد سے آ کر کہے حضرت مجھے نورانی قاعدہ پڑھا دو، مجھے اما پارا پڑھا دو، مجھے قرآن کی تلاوت سکھا دو، مجھے نبی کی 2-4 حدیث یاد کرا دو، تاکہ اس حدیث کے مصداق ہم بن جائے، کل قیامت کے میدان میں کہہ سکے اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا او متعلمن کہ متعلم بنو، سیکھنے والے بنو۔ ہم نے آپ کی حدیث سن کر، آپ کی بات سن کر نورانی قاعدہ لے کر کے دار ارقم کے اس استاد کے پاس گیا تھا متعلم بننے کے لیے، تاکہ نبی کی حدیث پر عمل ہو۔ بڑا اچھا موقع، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہا مستمعا لہم، ان علماء صلحاء کی باتوں کے سننے والے بنو۔ معاف کیجئے گا، آج لوگ اتنے بیزی ہو چکے ہیں، کام میں اس قدر لگ چکے ہیں اور کام میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں، لوگوں کو علماء کی بات سننے کا موقع نہیں ہے، جلسے میں نہیں آتے۔ کچھ لوگ آ بھی گئے تو بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو بازار میں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، علماء کی بات، صلحاء کی بات سننے کا موقع نہیں ان کے پاس۔ معاف کیجئے گا، ہمارے لوگ تو وہ ہیں جمعہ کے دن بھی مسجد میں آئیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرماؤ۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر چلے جاتے ہیں، ایسے موقع پر فرشتے جو ہیں لہذا وہ اپنا رجسٹر سمیٹ کر وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو بڑے خوش فہمی ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، کل قیامت کے میدان میں یہ ہوگا، اللہ کہے گا جمعہ پڑھنے والوں کا رجسٹر نکالو، کس کس کا آدمی کا نام لکھا ہوا ہے، رجسٹر میں سنایا جائے گا فلاں ابن فلاں جمعہ کے دن پہلے وقت آئے، فلاں ابن فلاں جمعہ کے دن پہلے وقت پر آئے۔ اس آدمی کا اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ یہ پہلے وقت پر جمعہ کے دن آئے تھا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے ہم بھی جمعہ کی نماز میں تھے، لیکن وہاں رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آیا تھا خطبہ کے وقت اور خطبے کے وقت فرشتوں نے رجسٹر سمیٹ لیا تھا، اس آدمی کا جمعہ پڑھنے والوں میں نام نہیں۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا، علماء صلحاء کی بات سننا نہیں چاہتے، تقریریں سننا نہیں چاہتے، عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا او محب لہم، یا علماء صلحاء سے محبت کرنے والے بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو، ان پر مدرسے میں پڑھنے والے
والے بچوں سے محبت کرنے والے بنو، پڑھانے والے اساتذہ سے محبت کرنے والے بنو، مدرسے کے ذمہ داران سے، مدرسے کے محتمم سے، مدرسے کے ناظم سے محبت کرنے والے بنو، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسائل کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا نکاح پڑھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھائیں گے۔ اس لیے علماء، صلحاء، طلباء اور چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں سے محبت کرنے والے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ ان مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے اساتذہ، ان کی زبان سے زیادہ مبارک دنیا کی کوئی زبان نہیں ہو سکتی ہے، ان کے منہ سے زیادہ مبارک دنیا کا کوئی منہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کی پیشانی سے زیادہ مبارک دنیا کی کوئی پیشانی نہیں ہوگی، ان کی آنکھ سے زیادہ مبارک دنیا کی کوئی آنکھ نہیں ہوگی۔ نہیں مانتے؟ کسی دن آپ 4 بجے 5 بجے دار ارقم میں آ کر کے دیکھ لیں، بہت سے ہمارے بچے وہ ہوں گے جن کو نیند آ رہی ہوگی لیکن سجدے میں ہوں گے، اس اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے۔ بہت سے بچے وہ ہوں گے جن کو نیند آ رہی ہوگی لیکن قرآن سامنے کھلا ہوگا اور قرآن کے آیتوں کو رٹ رہے ہوں گے۔ بہت سے وہ بچے ہوں گے، ہم مغرب کے وقت کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مست ہوتے ہیں، کہیں دکان میں ملازمت میں ہوتے ہیں، آپ مغرب سے 5 منٹ پہلے آ جاؤ، دار ارقم میں آ کر کے دیکھو، یہ معصوم سے بچے، یہ ننھے منھے بچے اپنے ہاتھوں کو اور پھول سے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ اس گاؤں کے کھیتی کرنے والوں کی کھیتی میں برکتیں ڈال دیجئے۔ یہ بچے دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہ دار ارقم میں تعاون کرنے والے، دار ارقم سے محبت کرنے والوں کے بخشش کے فیصلے کر دیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے، ان کی پیشانی سے زیادہ مبارک کوئی پیشانی نہیں، ان کی زبان سے زیادہ مبارک دنیا کی کوئی زبان نہیں۔ میرے عزیزو، ایک بہت بڑے قرات کے امام ہیں، امام عاصم، بہت بڑے امام ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو سو گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے، حضرت امام عاصم کی زبان مبارک کو بوسا دیا، چوما۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام عاصم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی ایم ایل اے، ایم پی، کسی دنیا دار، کسی کھیت میں کام کرنے والے، ملازمت کرنے والے، بزنس کرنے والے، ٹھیکیدار، مالداروں کی زبانوں کو اللہ کے نبی نے بوسا نہیں دیا۔ بوسا دیا اس لیے دیا کہ یہ امام عاصم منہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کر، اللہ کے نبی نے اس زبان مبارک کو بوسا دیا۔ وہ امام عاصم تھے۔ آپ بھی دار ارقم میں آ کر کے دیکھیے، ان میں بہت سے بچے وہ ہوں گے جن کی زبان مبارک کو اللہ کے نبی بوسا دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے، ان بچوں کی قدر ہمیں اور آپ کو پتا نہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، ہمیں پتا نہیں یہ بچے اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہیں، کتنے محبوب ہیں، یہ پڑھانے والے اساتذہ اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں، اس کا علم اللہ کو۔ اس لیے علماء صلحاء سے محبت کرنے والے بنے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ میں حضرت اقدس مولانا نوشاد صاحب کو بھی تسلی دینا چاہوں گا کہ حضرت اگر تکلیف ہو رہی ہے، چلانے میں دقت ہو رہی ہے، آپ برداشت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے۔ جب سفر سے واپس آئے تو ان کے پاس پڑھنے والے بچے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، اور سب بچوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، ان کے شاگردوں نے، ان کے پاس پڑھنے والے بچوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا، حضرت کے احترام میں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ کو چھینک آ گئی۔ جب ان کو چھینک آئی تو ان تمام بچوں نے ان کے چھینک کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔
اس زور سے ان بچوں نے یہ دعا پڑھی کہ بادشاہ کی بیوی کی کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی. شہر میں ایک طرح کی آواز گونج اٹھی یرحمک اللہ کی. بادشاہ کی بیوی تک یہ بات پہنچ گئی, ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. بادشاہ کی بیوی نے کہا کیا ہوا, اتنی شور کہاں سے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے پتہ کروایا, دیکھو شہر میں کیا ہو رہا ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بتانے والے نے کہا عبداللہ ابن مبارک بہت دنوں کے بعد آئے ہیں, ان کے شاگرد حضرات, ان کے پاس پڑھنے والے بچوں نے ان کا استقبال کیا. عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی, ان کے چھینک پر ان بچوں نے یرحمک اللہ کہا ہے. یہی آواز پورے شہر میں گونج رہی ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ پر رحم کا, مہربانی کا معاملہ کرے. تو بادشاہ کی بیوی نے کہا بادشاہت تو آپ کی ہے, حکومت آپ کی ہے, لیکن آپ کی حکومت لوگوں کے بدنوں پر ہے اور عبداللہ ابن مبارک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. اس لیے یہ علماء لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں, آپ کے دلوں کو پرکھنے کا کام کرتے ہیں, گناہوں سے ہٹا کر نیکی کی طرف لانے کا کام کرتے ہیں, جو دنیا کے اندر بھی بھلائی کا ذریعہ اور آخرت میں تو ہے ہی. اس لیے علماء سے محبت کرنے والے بنے. انہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے کسی شاگرد نے خواب دیکھا کہ میرے استاد محترم عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا. شاگرد کہیں دور کا رہنے والا تھا, وہ پڑھنے والا بچہ دور کا رہنے والا تھا. اپنے استاد محترم کو خواب میں دیکھا کہ میرے استاد محترم عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا ہے. چنانچہ خواب ہی میں اپنے استاد سے معلوم کر رہے کہ استاد محترم آپ کا انتقال ہو گیا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اللہ نے کیسا اکرام کیا, اللہ نے آپ کا کیسا احترام کیا, اللہ نے کیا اکرام کیا. عبداللہ ابن مبارک نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا, اچھا معاملہ کیا, لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے گھر کے قریب ایک لوہار شخص کا گھر تھا جو گریل کا کام کرتا تھا, لوہے کا کام کرتا تھا. اللہ نے جو میرا اکرام کیا, جو مجھے مقام دیا, میرے پاس رہنے والے اس لوہار کو بھی اللہ نے وہی مقام دیا. شاگرد نے خواب میں دیکھا, صبح آنکھ کھلی, یقین ہو گیا کہ استاد محترم کا انتقال ہو گیا ہے. تعزیت کے لیے وہاں سے استاد کے گھر نکلے. جب آئے استاد کے شہر میں پہنچے, لوگوں سے معلوم کیا عبداللہ ابن مبارک کا گھر کون سا ہے. لوگوں نے بتلایا ان کا کل انتقال ہو چکا ہے. فرمایا ان کے گھر تک مجھے لے کر چلو. چنانچہ وہ عبداللہ ابن مبارک کے گھر آئے, ان کے بچوں سے تعزیت کی اور جو کچھ کرنا تھا کیا, ایصال ثواب کیا, فاتحہ پڑھا. اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی لوہے کا کام کرتا تھا؟ کہا ہاں, ایک آدمی لوہے کا کام کرتا تھا. میرے ابا کا جس دن انتقال ہوا اسی دن اس لوہار شخص کا, لوہے کے کام کرنے والے شخص کا بھی انتقال ہو گیا. کہا مجھے اس کے گھر لے کر چلو. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک کا وہ شاگرد اس لوہے کی دکان پر گیا, اس کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی اور پوچھا بھائی تمہارے ابا کا کیا معاملہ تھا؟ کہا میرے ابا تو لوہے کا کام کرتے تھے, لیکن ان کی ایک عادت تھی, اگر وہ ہتھوڑا اوپر اٹھاتے اور ادھر اذان کی آواز ہوتی, ہتھوڑا مارتے نہیں, ایسے ہی زمین پر رکھ دیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے. آج کا آدمی ہوگا 5 وقت کی اذان ہوتی ہے, 5 وقت میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہماری آنکھ کھلتی بھی ہے تو پھر لحاظ ہو کر سو جاتے ہیں. لیکن اس لوہے کے بیٹے نے کہا, اس لوہار کے بیٹے نے کہا میرے ابا کا حال یہ تھا کہ اگر اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر کی آواز آتی, ابا ہتھوڑے کو مارتے نہیں, زمین پر رکھ دیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے. کہا اس کے علاوہ کوئی معاملہ تھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا چلو تمہارے گھر تمہارے امی سے ملاقات کراؤ. چنانچہ گھر گئے, ان کی امی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن مبارک کے
اس لوہار کی اہلیہ سے اور اس آدمی کی امی سے ملاقات ہوئی. چنانچہ کہا بھائی تمہارے شوہر کا انتقال ہوا, تمہارے شوہر کا کیا معاملہ تھا؟ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر کا معاملہ یہ تھا کہ میرا گھر عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے قریب ہے. رات کو میرا شوہر اٹھ کر چھت پر چلا جاتا تھا اور میرے گھر کے چھت سے عبداللہ ابن مبارک کا گھر نظر آتا تھا. میرا شوہر چھت پر جاتا اور عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا کہ راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. چنانچہ کہا کہ میرا شوہر جب عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا, میرا شوہر کہتا اے اللہ اگر پیٹ کا مسئلہ نہ ہوتا, اللہ کھانے پینے کا مسئلہ نہ ہوتا, بیوی بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا, اللہ اگر میں مالدار ہوتا, کمانے کی ضرورت نہ ہوتی, بیٹھے بیٹھے کھانا مل جاتا, اللہ میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح ساری رات اٹھ کر عبادت کرتا, ساری رات جگ کر عبادت کرتا. اللہ سوتا نہیں, اللہ کیا کروں, دن میں کام کرتا ہوں, تھکاوٹ ہوتی ہے, رات کو نیند آ جاتی ہے, عبداللہ ابن مبارک جیسی عبادت نہیں کر پاتا ہوں. روزانہ رات کو اٹھ کر چھت پر جاتا اور روزانہ یہی بات اللہ سے کہتا. چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہوا کیا؟ تو اس آدمی نے خواب دیکھنے والے شخص نے کہا کہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام دیا ہے اس لوہار کو بھی وہی مقام دیا. کیوں؟ علماء سے محبت کرنے کی خاطر. علماء سے محبت کرتا تھا, عبداللہ ابن مبارک سے محبت کرتا تھا, اس لیے اللہ نے جو مقام عبداللہ ابن مبارک کو دیا وہی مقام اس لوہار شخص کو دیا. میرے عزیزوں, آپ بھی اگر اس مدرسے کے بانی و محتمم, اس مدرسے کے ذمہ داران, اس مدرسے کے اساتذہ, طلبہ سے محبت کریں گے, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو ان معصوم بچوں کا ٹھکانہ ہوگا, جو اس مدرسے کے پیچھے قربانی دینے والے شخص کا ٹھکانہ ہوگا, جو اساتذہ کا ٹھکانہ ہوگا, وہ آپ سب تعاون کرنے والے اور ان بچوں سے اور مدرسے کے اساتذہ سے محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے مال سے بھی, جان سے بھی, طاقت سے بھی, ہر اعتبار سے اس دار ارقم کا آپ تعاون کرے, اس دار ارقم سے محبت کرے, اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ طلبہ سے محبت کرے تاکہ آپ کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. میرے عزیزوں, دنیا کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, دنیا کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہیں. دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں, آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں, دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں, آخرت سے محبت کرنے والے بھی ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں. جس کا مقصد یہ ہو گیا مجھے نوکری ملی ہے, راحت کی زندگی گزاریں گے, مجھے نوکری مل گئی ہے, روزانہ اچھا کھائیں گے, عیش کریں گے, آرام کریں گے, میرا کاروبار ہو گیا ہے, اب میں راحت کی زندگی گزاروں گا. جس کا مقصد یہ ہو گیا میری دنیا بن جائے, میرا گھر بن جائے, مکان بن جائے, ٹائل سے لگ جائے, ماربل لگ جائے, جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا وہ دنیا کا بیٹا ہے. اور جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا, مقصد آخرت کو بنایا, نوکری لگ گئی, اب یہ ارادہ کرتا ہے اللہ تو نے مجھے پیسہ دیا ہے, اس پیسے سے مدرسے کا بھی تعاون کروں گا, مسجد کا بھی تعاون کروں گا, اپنی ذات میں بھی خرچ کروں گا, بیوی بچوں کی بھی پرورش کروں گا, اللہ اس پیسے سے ہر طرح کا کام کروں گا, راحت چین سکون کی زندگی بھی گزاروں گا, اور اللہ تیرے گھر میں جا کر سجدہ بھی کروں گا. اگر جس آدمی نے اسی نوکری کو نصب العین نہیں بنا, دنیا مقصد نہیں بنایا, بلکہ مقصد بنایا کہ اس نوکری سے میری آخرت بن جائے, وہ آخرت کا بیٹا, آخرت کا چاہنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, کہ تم آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے نہ بنو, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, آخرت کے چاہنے والے بنو. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, چاہے کھیتی ہو, کاروبار ہو, ملازمت ہو, نوکری چاکری ہو, بزنس ہو, کچھ بھی ہو, مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ جو مال تو دے گا اس مال کو تیرے راستے میں بھی خرچ کروں گا اور اپنی ذات میں بھی خرچ کروں گا, تو ہم آخرت کے بیٹے بن جائیں گے. اور آخرت کے بیٹے بنیں گے اور آدمی وہی آخرت کا بیٹا بن سکتا ہے
جس کی نیت یہ ہو اس دار ارقم کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اس میں پڑھانے والے افراد پیدا ہو جائے، اس میں پڑھنے والے بچے پیدا ہو جائے، ہم مر جائیں گے ہماری نسلوں سے کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے جو اس مدرسے کو چلانے والا بنے، اس مدرسے میں پڑھانے والا بنے، یہاں پڑھنے والا بنے، جس کی نیت یہ ہوگی وہ آخرت کا بیٹا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹے بتاؤ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم مرنے سے پہلے فکر ہماری یہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹے کی شادی ہو گئی تو فکر ہے کہ پوتے کی بھی شادی ہو جائے تو اچھا ہے۔ فکر کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کی؟ ایک بیٹے کا گھر بن گیا دوسرے بیٹے کا بھی گھر بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تو پوتے کی شادی کی فکر ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی تو اب نواسے اور ناتی نتنی کی شادی کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا بیٹا، آخرت کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے مل کر کہا آپ کے بعد آپ کے رب اسحاق اور ابراہیم کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ اس لیے ہم بھی اس کی فکر کریں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ایمان پر قائم رہے گا کہ نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے تاکہ ہم آخرت کے بیٹا بنے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو یہ دنیا دار العمل ہے، لہذا آج آنکھ بند ہو جائے گی، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہ نیکیاں کر سکتے ہیں نہ برائیاں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو کر لیے مرنے کے بعد نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہے اور مرنے کے بعد برائی کا دروازہ بھی بند ہے۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، آنکھ بند ہو گئی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا میں جو کیا بس اسی کا بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحاباؤ بتلاؤ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ محبت دوسرے کے مال سے ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت بیٹے کے مال سے ہے، بیٹی کی مال سے ہے، بیوی کی مال سے ہے۔ لہذا صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، اپنے مال سے زیادہ محبت ہوگی، دوسروں کے مال سے کم محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے مال سے زیادہ محبت دوسرے کے مال سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، آنکھ بند ہونے کے بعد جو کچھ بھی تم نے چھوڑا، کھیت چھوڑا، جگہ جائیداد چھوڑا، جو کچھ بھی چھوڑا یہ تمہارے ورثہ میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں رہ کر آنکھ کھلی رہ کر جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تمہارا مال ہے۔ پتہ ہی چلا کہ تم دوسروں کے مالوں سے زیادہ محبت کر رہے ہو کہ بیٹے کے مال سے، بیوی کی مال سے، بچی کی مال سے اور دیگر رشتہ داروں کی مال سے محبت ہے، تمہیں اپنے مال سے محبت نہیں۔ اگر اپنے مال سے محبت ہوتا تو آنکھ کھلی رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اس لیے آنکھ کھلی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، مال اللہ کے راستے میں دینے والے بنے، یہ ہمارا اپنا مال ہوگا۔ اور آنکھ بند ہو گئی، جو کچھ رہ گیا یہ دوسرے کا مال ہے، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ میرے عزیزو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اخیر میں ایک بات بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے عزیزو انسان سے گناہ بہت ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں آدمی کو بیٹھ کر توبہ کرنی چاہیے، نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے کا، آدمی کو نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو گناہ ہو گیا اللہ غفور الرحیم ہے، حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کرنے والا آدمی جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رو دھو کر معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی مجلسوں سے اٹھے تو ایک نئی زندگی ہو، زندگی کے اندر تبدیلی ہو، نماز کا اہتمام ہو، روزی کا اہتمام ہو، زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہو، علماء صلحاء سے محبت کرنے والے دل بن جائے۔ ایسی مجلسوں سے اٹھے تو
تو آدمی ایسی توبہ کر کے اٹھے، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، سارے گھاس وغیرہ جل گئے، بارش رک گئی، آسمان سے بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، بارش رک گئی، زمینوں کے اندر آگ لگ گئی، فصلیں برباد ہو گئی، جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے، بوڑھے مرنے لگے، بچے مرنے لگے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اب برداشت نہیں ہوتا، اپنے رب سے مانگ لے اور بارش برسنے کی دعا کر لے، تمہارے رب سے کہہ دے، اللہ سے کہہ دے کہ وہ بارش برسا دے، اب بھوکے پیاسے رہنے کی طاقت و قوت نہیں، اس مصیبت میں رہنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ سارے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، اللہ یہ رو رہے ہیں، اللہ قحط سالی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کریم آقا بارش برسا دیجئے، قحط سالی کو اٹھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ بات کہی، اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ بارش ہونا چاہتی ہے، میں بارش برسانا چاہتا ہوں، بارش ہونا چاہتی ہے، لیکن تم میں ایک گنہگار آدمی ہے، اس گنہگار شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ بتائیے ہم میں کتنے گنہگار ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، حج ہم نہیں کرتے، گالی ہم دیتے، ظلم ہم کرتے، لوگوں کی آل کاٹ کر پانی ہم نکالتے، لوگوں کی کھیتیوں کو برباد ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برسے اور اللہ کی کیا ہمارے گھروں میں برکتیں آئے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، تم میں ایک گنہگار آدمی ہے، اس گنہگار شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اعلان کرو اس گنہگار شخص کو یہاں سے نکال دو، ابھی بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور کہا کہ بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کوئی گنہگار آدمی ہو، یہاں سے نکل جاؤ، ابھی بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، جو آدمی گنہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ نماز تو میں نہیں پڑھتا، گنہگار تو میں ہوں، ہر آدمی کو اپنے گناہ کا علم ہے، میں کیا گناہ کر رہا ہوں، چنانچہ وہ آدمی سمجھ گیا گنہگار میں ہوں، لہذا اس نے دل میں توبہ کیا اور اللہ سے کہا، اے اللہ گنہگار تو میں ہوں، میں نے بہت گناہ کیا، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے آسمان کے بارش کو روک لیا ہے۔ اللہ موسیٰ نے اعلان کیا، اگر میں نکل جاتا ہوں لوگ مجھے تھو تھو کہیں گے، اللہ لوگ مجھے گالی دیں گے، اور مجھے ہی نہیں میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کو لوگ گالی دیں گے اور کہیں گے یہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک لیا تھا۔ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو دیکھ کر، میری بیٹی کو دیکھ کر، میرے پوتے کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ اسی آدمی کا پوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک لیا تھا، یہ اسی گنہگار شخص کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک لیا تھا۔ اللہ میری بھی رسوائی ہوگی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی، میری نسلوں کی رسوائی ہوگی، اللہ مجھے رسوا مت کر، اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ہاتھ نہیں اٹھائے، دل میں توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کیا اور بارش برسنا شروع۔ اب بارش ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، لوگوں نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ تم نے اعلان کیا جو گنہگار ہے وہ نکل جاؤ، بارش ہو جائے گی، تمہارے اعلان کے بعد کوئی نکلا نہیں، پھر بھی بارش ہو رہی ہے، آخر واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ تو نے کہا تھا گنہگار کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، میرے اعلان کے بعد کوئی بھی نہیں نکلا، پھر کیسے بارش ہو گئی؟ اللہ نے کہا، موسیٰ پہلے وہ گنہگار تھا، اب وہ گنہگار نہیں، اب وہ میرا قریبی بندہ ہو گیا ہے، پہلے مجھ سے دور تھا، اب مجھ سے چمٹ چکا ہے، میں اسے قریب کر چکا ہوں، وہ میرے قریب آ چکا، اب وہ گنہگار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بتلا دیا کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس لیے بارش برسا دی اللہ نے۔ لوگوں نے کہا، موسیٰ اللہ سے ذرا معلوم تو کرو کہ وہ آدمی کون ہے کہ جو پہلے اتنا بڑا
गुनहगार था, अब ऐसी तौबा की कि अल्लाह ने उसकी तौबा पर बारिश बरसाई है। जरा अल्लाह से मालूम करो, उस आदमी का एड्रेस बतलाए, उसका पता बतलाए कि वो आदमी है कौन। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये लोग पूछ रहे हैं, उस आदमी का पता बतला दीजिए, वो आदमी कौन है कि जिसकी तौबा आपने कबूल कर ली और बारिश बरसा दी। हजरत मूसा ने जब अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा, मूसा जब वो बेनमाजी था, जब मुझसे दूर था, जब गुनहगार था, जब जुल्म करता था, तब तो मैंने उसे रुसवा नहीं किया, लोगों को नहीं बतलाया कि ये गुनहगार है, उसे जलील नहीं किया। आज तो मेरा करीबी बन चुका है, मैं उसे कैसे रुसवा कर सकता? मैं पता नहीं बतलाऊंगा, मैं उसे रुसवा नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, हम दिल पर हाथ रख करके देखें, हम कितनी गुनाह करते हैं, लेकिन कभी अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से हमें रुसवा नहीं किया, कभी भूखा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, कभी नंगा नहीं किया। और नहीं तो अगर अल्लाह हमारे गुनाहों को बतलाना शुरू कर दे, कसम खुदा की दुनिया में जीना दुश्वार हो जाएगा। जो लोग कदर करते हैं, जो बेटा अब्बा अब्बा कहता है, वही बेटा गालियां देगा, तू कहेगा मेरा बाप इतना बड़ा गुनहगार है, मेरा उस्ताद इतना बड़ा गुनहगार है, इतना पापी है। मेरे अजीजों, उस अल्लाह ने हमारे गुनाहों को छुपाया है, इसलिए जरूरी है कि आदमी मरने से पहले तौबा करे। आज आप जामिया दार अरकम के इस मैदान में बैठकर सच्ची पक्की तौबा करके जाइए कि आज के बाद से एक नई जिंदगी गुजारेंगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। लिहाजा इस दार अरकम से खूब फायदा हासिल कीजिए, खूब फायदा उठाइए, अपनी बच्चों को भेजिए। इसी तरह से जो पैसे का निजाम होता है, वो पैसा भी देने की कोशिश करें। हम लोग क्या करते हैं, असल में इदारे से हमको मोहब्बत नहीं है। आज दिल पर हाथ रख करके बतलाइए, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर के अंदर हफ्ते में 2 मरतबा मछली गोश्त न बनता हो, कोई घर खाली नहीं। लेकिन वही 100 रुपये उस्ताद को देने की बात आ जाए तो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, देते देते महीना। इसलिए मेरे अजीजों, इस इदारे से मोहब्बत करें। यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा हजरत मोहतमिम साहब, इसी तरह से इस इदारे के जो सरपरस्त आला है हजरत अक़दस मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, बहुत बड़ी हस्ती है, हम लोग उसके चाहने वाले। और पूरी दुनिया के पूरा सीमांचल और खास तौर पर किशनगंज का इलाका और खास तौर पर जवानों के दिलों की धड़कन है। याद ऐसे अल्लाह ने ऐसी हस्ती को और ऐसी शख्सियत को आपके इदारे का सरपरस्त आला बनाया है, आप इसकी भी कदर करें। और खूब अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़रत नहीं, हम ज़्यादा देर आपके सामने नहीं।